أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے 3 انعامات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے 3 چیزوں کا مطالبہ بھی کیا ہے. پہلی چیز، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو پناہ دی. دوسری چیز، ووجدک ضالا فہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راستے سے بے خبر پایا تو اللہ نے آپ کو راستہ دکھلایا. ووجدک عائلا فأغنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کے اعتبار سے نادار پایا تو آپ کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا. یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ فرمائے کہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. پیدا ہوئے ابھی تھوڑے بڑے ہوئے تھے، 5-6 سال کے ہوئے تھے کہ والدہ محترمہ چلی گئی. کچھ اور بڑے ہوئے 10 سال تک پہنچے کہ دادا کا سایہ بھی چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کے دل میں آپ کی محبت ڈالی اور انہوں نے گویا کہ آپ کی پرورش کی. تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھیے آپ یتیم تھے، آپ کا کوئی بھی نہیں تھا، سہارا نہیں تھا، لیکن ہم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی اور ان لوگوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر گویا کہ آپ کی پرورش کی. حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بھی اتنی فکر نہیں کرتے تھے جتنے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو فکر رہتی. تو یہ اللہ ہی کا گویا کہ انعام اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے. دوسرا انعام اور احسان یہ کہ جب آپ تھوڑے اور بڑے ہوئے، سوچ بوجھ پیدا ہوئی، تو آپ کے اندر ایک قرآن تھی کہ جس مالک نے، جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے ان کی عبادت کی جائے. اسی لیے آپ غار میں چلے جاتے تھے، مہینوں مہینہ وہاں عبادت کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو صحیح تعلیم اس وقت تک نہیں ملی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک جو شریعت تھی، دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، لوگوں نے اس کو بالکل مٹا دیا تھا. اس میں چیزیں گڑ مٹ کر دی تھی، کچھ چیزیں بڑھا دی تھی، کچھ گھٹا دی تھی. اصل تعلیمات جو ہے کہ لوگوں کے سامنے سے مخفی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نبی بنایا، آپ کی طرف وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے گویا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے یہ پورا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا. کل میں نے بتایا تھا کہ انسان کو ہدایت مل جانا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسے انسان کو ہدایت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، اللہ کو کس طرح ماننا ہے، یہ ہدایت مل جائے تو ہدایت مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر دوسرا احسان یہ کیا کہ ہم نے آپ کو ہدایت دے دی اور صحیح راستہ بتلایا. آپ کو گویا کہ وحی کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو کس طرح اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، یہ طریقہ سکھلایا. تیسرا کہ ووجدک عائلا فأغنی، کہ آپ کے پاس مال و دولت کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کو گویا کہ کمانے دھمانے سے آپ کو بالکل مستغنی کر دیا. اور اس کا واقعہ یہی ہوا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لے کر آپ تجارت کرتے تھے. شادی سے پہلے سے ہی حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانداری کو دیکھا، آپ کے اخلاص کو دیکھا، تو انہوں نے خود ہی گویا کہ شادی کا پرپوزل پیش کیا اور ان سے آپ کا نکاح ہوا. اور نکاح ہونے کے بعد انہوں نے پورا خزانہ آپ کے لیے کھول دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے نبی کو بالکل مالدار بنا دیا آپ کے اخلاق، اعلیٰ کردار کی وجہ سے. تو یہ 3 انعامات اللہ نے ہمارے نبی پر کیے، ان کا ذکر ہے. آگے اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان 3 چیزوں کا شکرانے کے طور پر گویا کہ یہ 3 کام کیجیے. پہلا کام، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر آپ زبردستی اور سختی مت کیجیے، کیونکہ آپ بھی گویا کہ یتیم رہ چکے ہیں. یتیم ہونا، باپ کا سایہ نہ ہونا، ماں کا سایہ نہ ہونا، کیسا انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اور کیسی گویا کہ یہ بڑی آزمائش ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ خود یتیم ہوئے، لہذا کسی یتیم پر، کسی مسکین پر آپ گویا کہ زبردستی مت کیجیے، سختی مت کیجیے. اسی لیے اسلام میں یتیموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بہت ہی زیادہ تلقین آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو آدمی کسی یتیم بچے کی کفالت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی پرورش کرے، تو وہ اور میں یعنی ہمارے نبی اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں۔ اس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، تو گویا کہ یتیم کا دیکھ ریکھ کرنے والا اور ہمارے نبی گویا کہ جنت میں اس طرح ہوں۔ اس سے بڑا انعام کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی یتیم کو پیسہ روپے نہ دے، صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے کہ اس کا باپ نہیں ہے، بیچارہ بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، صرف اس کے سر پر شفقت سے محبت سے ہاتھ پھیر دے، تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس یتیم کو، اس آدمی کو ملے گا۔ گویا کہ خرچہ کچھ بھی نہیں، صرف ہم نے 2 لفظ میٹھے بول کے بول دیے، اس کو خوش کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا انعام دے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، دنیا میں بہت سارے گھر ہیں لوگوں کے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کا دل دکھایا نہیں جاتا ہے، اسے خوش رکھا جاتا ہے، وہ گھر سب سے اچھا گھر۔ اور گھروں میں سب سے بدتر، سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کو ستایا جاتا ہو، کیونکہ یتیم کو ستانے کی بھی وعید ہے اور یتیم کو نوازنے کی بھی گویا کہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا دل بہت ہی سخت ہے، میں گویا کہ پتھر دل انسان ہوں، مجھے کبھی رحم نہیں آتا لوگوں پر، میں بہت سخت انسان ہوں، آپ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میرا دل نرم پڑ جائے، میرے اندر بھی نرمی آ جائے، بات بات پر مجھے غصہ نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے علاج یہ بتایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور یتیم کو اپنے گھر پر لاؤ، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ تو یتیم کے ساتھ تم یہ جو سلوک کرو گے اس کا 2 فائدہ تمہیں ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارے اندر جو سختی ہے، جو پتھر دل تم ہو چکے ہو، تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی، ایک معصوم بچے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے تمہاری جو دنیاوی ضرورت ہے یا اخروی ضرورت ہے، تمہاری حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ کہ کتنا بڑا ثواب ہے ایک چھوٹے سے معمولی سے کام کی وجہ سے، ایک وقت کا کھانا ساتھ میں کھا لیا یا اس کو کچھ چیزیں دلا دی۔ یتیم کی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی مکمل پرورش کریں، کبھی اسے کچھ ضرورت کی چیزیں دے دی، تعلیم کے لیے کتاب وغیرہ خرید کر دے دی، یا جس مدرسے میں جس ادارے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے کی مدد کر دی۔ یعنی انسان سے جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں جو ہے کہ یتیم بچوں کی، جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جن کے والد نہیں ہیں، ان لوگوں کی کفالت کرنی چاہیے اور ان کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح یتیم کو ستانا بھی نہیں چاہیے، اس کی بھی وعید ہے، جیسا کہ میں نے کہا جس گھر میں یتیم کو ستایا جاتا ہے پوری کائنات میں سب سے برا گھر وہی شمار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، مثلا کسی کا باپ انتقال ہو گیا، اب چچا لوگ اس کا مال دبا لیں، یہ بچہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا، چچا نے پوری زمین جائیداد دبا لی، تو جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں گویا کہ آگ بھر رہے ہیں، آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً لے لیتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں۔ تو یتیم کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، یتیم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ پر اتنے انعامات کیے ہیں، اس کا پہلا شکریہ یہ کیجیے کہ آپ یتیموں پر سختی مت کیجیے، یعنی ان کے ساتھ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی یتیم بچے سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو آپ اسے زیادہ سختی مت کیجیے، پیار محبت سے اسے سمجھائیے۔ دوسرا کام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑکیے نہیں۔ جیسے رمضان میں لوگ ضرورتیں لے کر آتے ہیں تو اسے جھڑکنا نہیں، ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے یا جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو معذرت کر دیں، بول دیں کہ بھائی اتنا ہی تھا، ہم سے یہی ہو سکا۔ یہ نہیں کہ بس انہیں لان تان کرنے لگے، برا بھلا کرنے لگے، اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹے گا اور وہ بیچارہ مسکین انسان ہے، ضرورت مند ہے، اسی لیے وہ آپ کے در پر آیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، احسان ہے کہ ہمارے در پر لوگ آ رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا گھر گویا کہ مقبول ہے، تبھی نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک میرا مال پسندیدہ نہیں ہوتا تو اللہ لوگوں کو نہیں بھیجتے۔ تو ہمیں گویا کہ احسان ماننا چاہیے، اس لیے ضرورت مندوں کو چھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو بھی در پر آئے اس کو سب کو دیتے رہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مانگنے کو دھندا بنا لیا ہے، وہ بالکل خاص طور پر رمضان میں ان کا ایک پیشہ ہی ہے، اگر آپ ان کا اکاؤنٹ چیک کریں گے تو لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مانگ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے دینے سے پہلے تھوڑی بہت تفتیش بھی ہونی چاہیے۔ اور آج کل تو بالکل عجیب ماحول ہے کہ مسلمان کا بھیس بدل کر لوگ مانگنے آ رہے ہیں،
کئی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ہاتھ میں تو میرے ٹیٹو بنا ہوا ہے لیکن ساڑی واڑی سے ایسا لگ رہا ہے کہ عورت مسلمان ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ہندو نکلتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں تفتیش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت سوال جواب کر لینا چاہیے۔ خاص طور پر اگر آپ زکوٰۃ کی رقم سے دے رہے ہیں پھر تو ٹھوک بجا کر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس لیے اگر غلط جگہ آپ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی رقم کے لیے بالکل سوچ سمجھ کر اور پوری تحقیق کے ساتھ، جب تک دل کو آپ کو اطمینان نہ ہو زکوٰۃ آپ دوسروں کو نہ دیں۔ اور اگر ایسے لوگ جو آتے ہیں ان کو آپ نفلی صدقات میں سے 100 10 روپے 20 روپے دے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ کی مد میں سے اگر آپ دیتے ہیں تو بالکل ٹھوک بجا کر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کسے دیں تو آپ غور کیجیے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں، جنہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر رشتہ دار میں ہے تو اور اچھی بات، رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو ان کی آپ مدد کریں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، تو مدد کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو ہمیں زکوٰۃ کے مد میں بڑے غور و فکر سے نکالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچے، غلط ہاتھوں میں نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم یہ دے رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی حقیقی ضرورت مند آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تیسرا حکم نبی کو یہ دیا جا رہا ہے، یہ نبی کو تعلیم ہے، نبی کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کے نعمتوں کو بیان کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت ملی، سب سے بڑی نعمت وحی کی نعمت، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، تو آپ ان نعمتوں کو بیان کیجیے، یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف بلائیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات دیا ہے ان انعامات کو بھی بیان کیجیے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی گویا کہ اس میں یہ ہے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو ہم بیان کریں، اور بیان کرنا کس طرح، جیسے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو مال کو جمع کر کر کے نہیں کرنا، یعنی کنجوسی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مال استعمال بھی کرے۔ کنجوس کہا جاتا ہے، کنجوس وہ ہے جو مال کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ بھائی گھر میں آج گوشت بنانا ہے یا گھر میں اچھی چیز بنانی ہے، اس میں بھی خرچہ نہیں ہو پاتا، اسی ڈر سے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں کا تھوڑا بہت اظہار بھی ہونا چاہیے۔ فضول خرچی الگ چیز ہے، یعنی ضرورت سے زائد آپ خرچ کر رہے ہیں وہ منع ہے، لیکن جائز جگہ پر، حلال جگہ پر خرچ ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر گھر کے جو خاص طور پر بچے ہیں ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام، سروے وغیرہ کا انتظام۔ یاد رکھیے گا کہ جو عید ہے اگر ہم اپنی عید کو دھوم دھام سے نہیں منائیں گے تو ہمارے بچے پھر غیروں کے تہوار کی طرف چلے جائیں گے، ہولی دیوالی کی طرف چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر پٹاخہ پھوٹتا ہے۔ اب بچہ ہے، اس کو خوشی کی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ اگر ہم اپنی عید کو اچھے سے نہیں منائیں گے تو ہم ڈر ہے کہ کہیں ہمارا بچہ ادھر نہ چلا جائے۔ تو اپنے بچے کی جو خوشی کی چیز ہے ہمیں بڑھ چڑھ کر، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے، بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں سے معلوم کر کے بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے، وہ جو ڈیمانڈ کرے اگر ہماری استطاعت اتنی ہو تو ہم اسے ضرور دیں، اور گھر میں اچھا اچھا کھانا بنے، عیدی دینے کا خاص اہتمام۔ بیگ صاحب بتا رہے تھے بولے عید کے دن ایسا ہوتا ہے ابا کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو بچوں کا بھی کچھ حق ہے، عیدی زیادہ سے زیادہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنا ہم سے ہو سکے، اگر اللہ نے آپ کو اور وسعت دی ہے تو اور زیادہ دے، تو بچوں کو خوش کرنا بھی گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھیں گے دوسرے لوگ جو تہوار مناتے ہیں اس میں ہمارے مسلمان بچے اسی لیے پھنستے ہیں کہ ہمارے یہاں تو عید جو ہے روکی سوکھی گزر جاتی ہے، مزہ نہیں آیا بولے، اب ان کا ہولی ہے، ان کا تہوار ہے، دیوالی ہے، وہاں پر پٹاخہ پھوٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، حالانکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ غیروں کے تہوار میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اس لیے کہ آپ ان کے تہوار میں اگر کوئی بھی جاتا ہے تو کہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہا ہے، اور حرام کام میں کسی کی مدد کرنا یہ بھی حرام ہے، تو غیروں کے تہوار میں جانا جائز نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو حرام کام سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے تہواروں کو زیادہ سے زیادہ کھل کر منانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو بیان کیجیے، یعنی وہ نعمت پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں 3 چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے۔ دوسرا کہ کوئی اگر حقیقی ضرورت مند ہمارے سامنے آ جائے، ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، ان کو جھڑکے نہیں، لعن طعن نہ کریں، ان کو طعنہ نہ دیں۔ تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اسے حلال جگہ استعمال کریں، حرام اور غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔